تو مال تجارت یا کموڈیٹی ایسٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو خریدتے وقت آپ نے اس نیت سے خریدا ہو کہ آگے بیچنا ہے، نمبر ایک۔ دوسری شرط ہے کہ اب تک آپ کی وہ نیت برقرار ہو۔ اگر خریدتے وقت آگے بیچنے کی یقینی کنفرم نیت نہیں تھی تب بھی وہ مال تجارت نہیں ہے، اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اور اگر خریدتے وقت تو نیت تھی لیکن اب آپ کی نیت بدل گئی ہے کہ نہیں اس کو آگے بیچنا نہیں، اس کو میں نے اپنے پاس رکھنا ہے یا میں نے اس کو رینٹ پہ دینا ہے، تو ایسی صورت میں بھی یہ مال تجارت نہیں کہلائے گا اور اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اسی اصول کو اگر سامنے رکھیں تو ہمیں پتہ چل سکتا ہے، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ شیئرز پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے۔ تو اب دیکھیں، شیئرز آپ نے جو خریدے ہیں یا آپ نے کیپٹل گین کے لیے خریدیں، ٹریڈنگ کے لیے خریدیں، یا آپ نے جسٹ اس کو رکھا ہے کہ آپ کی ملکیت میں محفوظ رہے، اس کا جو ڈیویڈنڈ ملتا رہے وہ آپ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں، تو اگر آپ نے شیئرز خریدیں کیپٹل گین کے لیے، ٹریڈنگ کے لیے، کہ آپ نے اس کو آگے سیل کرنا ہے، بیچنا ہے، کہ آپ انتظار میں جیسے ہی شیئرز کی قیمت بڑھے گی میں آگے اس کو سیل کر دوں گا، اس کا مطلب یہ مال تجارت ہے۔ شیئرز بیسیکلی کیا ہوتا ہے، آپ شراکت داری کر رہے ہوتے ہیں، تو شراکت داری اور مضاربت سے متعلق ایک مسئلہ یہ سمجھنا چاہیے کہ جب آپ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرتے ہیں یا مضاربت کے طور پہ کسی کو مال دیتے ہیں تو اس مال میں زکوٰۃ اس مال کے مالک کو دینی ہوتی ہے، جس کا پیسہ ہے اس کو زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ جب آپ نے شیئرز خریدے، اس کا مطلب آپ نے کمپنی کے ساتھ پارٹنرشپ کی، تو آپ نے جس حد تک شیئرز خریدے ہیں اور آپ نے خریدے بھی اس نیت سے ہیں کہ ریٹ بڑھے گا تو میں آگے بیچ دوں گا، یہ مال تجارت ہے۔ اس شیئرز کی جو بھی مارکیٹ ویلیو ہے، جس وقت آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اس وقت اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے اس پر آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مارکیٹ ویلیو اور اگر اس سے کوئی نفع حاصل ہوا ہے ان سب پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے شیئرز یا تو اس لیے خریدیں کہ بس میرے پیسے کسی طرح محفوظ ہو جائیں اور آپ کا ارادہ اس کو آگے سیل کرنے کا نہیں، یا آپ کا ارادہ یہ تھا کہ مجھے اس سے تھوڑا بہت پروفٹ ملتا رہے گا، تو ایسی صورت میں جس کمپنی کے آپ نے شیئرز خریدے ہیں اب اس کو دیکھا جائے گا کہ اس کمپنی کے اس کی جو انویسٹمنٹ ہے اس میں اس کے جو اموال ہیں اس میں کتنی فیصد چیزیں ایسی ہیں جو قابل زکوٰۃ ہیں، کتنی فیصد چیزیں ایسی ہیں جو قابل زکوٰۃ نہیں۔ مثال کے طور پر جیسے ہم نے پچھلے سیشن میں تفصیل سے یہ بات ذکر کی ہے، اگر آپ نے وہ نہیں سنا آپ ضرور سنیں، کہ کمپنی کی مشینری ہے، عمارت ہے، آفیسز ہیں، جو ملازمین کے لیے گاڑیاں ہیں، یہ ساری وہ چیزیں جن پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ تو اب اس کا آپ ایک ریشو نکالیں گے کہ آپ مثال کے طور پر آپ ریشو نکالتے ہیں کہ 60% کمپنی کے وہ ایسٹس ہیں یا وہ چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور 40% کمپنی کی وہ چیزیں ہیں جو مال تجارت کی تعریف ڈیفینیشن جس پہ صادق آتی ہے، تو آپ اپنے شیئر کی 40% جو اس کی قیمت بن رہی، مثال کے طور پر 100 روپے کا شیئر ہے تو جو 40 روپے کی آپ زکوٰۃ دیں گے، 60 روپے کی آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے، اس لیے کہ آپ کے جو 60 روپے ہیں یہ ان چیزوں کے مقابلے میں آ رہے ہیں، اس کے اگینسٹ آ رہے ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں۔ جب اس مشینری پر، اس زمین پر، اس گاڑی پر زکوٰۃ فرض نہیں تو آپ پر بھی ظاہر ہے کہ زکوٰۃ فرض نہیں، آپ کی انویسٹمنٹ اس میں ہوئی ہوئی ہے۔ تو اگر شیئرز آپ نے اس نیت سے خریدے، آگے بیچنے کی نیت سے نہیں خریدے، تو پھر جس کمپنی میں آپ نے شیئر خریدے اس کا آپ حساب لگائیں گے کہ اس کے کتنے قابل زکوٰۃ اثاثے ہیں، کتنے مال اس کے ایسے ہیں جو قابل زکوٰۃ نہیں ہیں، تو جتنے فیصد قابل زکوٰۃ مال ہے اتنے فیصد آپ کے شیئرز پر آپ کو اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔